اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، جب بھی تشریف لاتے ہیں یقیناً بہت مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود دامت برکاتہ العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ ٹھیک کا ہے، فضل ہے، الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حضرت۔ آج ماشاءاللہ آپ نے نالین مبارک بھی سجایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناح کیپ بھی آج آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہ نسبت ہے یا کچھ بس اتفاقاً ہو گیا حضرت؟ جی بس خوش لباسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور نالین پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نالین پاک ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے تو بندے کے مقدر ہی بدل جاتے کیا ہیں۔ ہی بات ہے، کیا ہی اور بات آنے والا مقدس مہینہ بھی ماہ ربیع النور شریف کا ہے، تو اسی نسبت سے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، جن کے صدقے میں اللہ کریم نے اپنی وحدانیت کو ظاہر کیا، جن کے صدقے میں اللہ کریم نے قیامت سجانی ہے، جنتیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دکھائی جانی ہے، انہی کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس میں تو دل و جان سے ہمیں خوشی منانی چاہیے اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی چاہیے۔ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ سرکار کی آمد ہے، اور آپ نے یقیناً اپنے دل کے قریب نقش نالین سجایا ہے۔ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک، پھر کہا جاتا ہے کہ تاجدار ہم بھی ہیں، پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں، کیونکہ حضور کا نقش نالین جو ہے یہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو انسان خود کو شہنشاہ بادشاہ تصور کرے، کیوں کہ اس قابل اللہ کریم نے اس لائق بنایا کہ سرکار کا نقش سر پر سجایا۔ ناظرین اکرام، آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے کہ جس نے نالین کو بھی اپنے سر پر سجایا، اپنے ماتھے کی زینت بنائی، دل پہ بھی لگایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی، اور اتنی محبت کی کہ زندگی کے آخری لمحات تک حضور کا ذکر ہی رہا۔ ان کے لب کی بات کی جائے، ان کے ہاتھوں کی بات کی جائے، ان کے دل کی بات کی جائے، ان کے نظر کی بات کی جائے، ان کے چلنے پھرنے کی بات کی جائے، یقین جانیے سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اور سرکار کے لیے جب لکھا، کیا خوب لکھا، آج تک کوئی ایسا لکھ نہ پایا جیسا انہوں نے لکھا۔ ہر کوئی ان کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے ترجمے کی بات کریں، ترجمہ قرآن اٹھانے کی کوشش کریں، جو کہ ہم نہیں کرتے، تو یقین جانیے وہ کوشش ہمیں لے کر جائے گی کنز الایمان کی جانب۔ ترجمے آپ کو مختلف ملیں گے، لیکن جو کنز الایمان کو اللہ کریم نے عزت عطا فرمائی ہے وہ سہرابی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے سر جاتا ہے۔ امام اہل سنت کہلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی شاعری کی بات کریں، ہدایت بخش آپ کے سامنے ہے، کتنے زیادہ مجموعے ہدایت بخش کے، اور ایک سے ایک کلام، حمد کی بات کریں، نعت مصطفیٰ کی بات کریں، یا ہم مناقب کی بات کریں، ایک فہرست بہت لمبی ہے۔ اس پر میں کہتا ہوں سینکڑوں پروگرام ہو تب بھی کم ہے۔ مختصر سا میں وقت لینا چاہ رہا تھا، لیکن بات وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ علامہ صاحب موجود ہیں، کیونکہ علامہ صاحب موجود ہوں تو پھر ہمارا بولنا بنتا نہیں ہے۔ ڈائریکٹ علامہ صاحب سے ہم جانیں گے کہ آج یقیناً ایک مرکزی مجلس بھی ہوتی ہے، مرکزی ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ جید علماء اکرام، مفسر اسلام، مفسر اعظم، خطیب اعظم، مفتی اعظم، پتہ نہیں کون سے مفتی صاحبان تشریف فرما ہوتے ہیں، سب اعلیٰ حضرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ مفتی صاحب اعلیٰ حضرت یقیناً حضور سے عشق کرتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے، اللہ رب العزت کے ارشادات اور سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی بے پناہ کوشش کرتے رہے اور کرواتے رہے، اور ان کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، جو شاگردوں کے شاگرد بنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ان کی لڑی سے شاگرد نکلتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں جاننا چاہوں گا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔
سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج 25 صفر المظفر کا دن ہے، صفر کے مہینے کی 25 تاریخ ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا عرس۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کا لقب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا ہے۔ اور احمد رضا کون ہیں؟ احمد رضا عشق و محبت کا وہ عظیم پیکر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی وہ شخصیت، وہ ذات کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت سرائی کے اندر وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو وہ کمال حافظہ عطا فرمایا تھا کہ بچپن سے ہی آپ نے جب دین اسلام کی تعلیم کا حصول کا آغاز کیا تو حصول تعلیم کے ساتھ ہی بچپن ہی کے دور کے اندر آپ نے بے شمار کتب کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا کمال کا حافظہ تھا، ایسا حافظہ کہ کسی بھی کتاب کو ایک مرتبہ مطالعہ فرماتے وہ کتاب انہیں زبانی ازبر ہو جاتی۔ آپ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن علم حدیث، علم کلام، علم فقہ، علم جفر، علم تفسیر اور اصول تفسیر، اصول فقہ، ان تمام کے اوپر اس قدر مہارت اور مسند استفتاء کے اوپر جب تشریف فرما ہوئے اور فتوے جاری کرنے لگے تو لوگوں نے آپ کو حافظ قرآن لکھنا شروع کیا، حافظ امام احمد رضا خان۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن لوگوں کا گمان مجھ سے یہ کہ میں حافظ ہوں، تو فرمایا میں حافظ نہیں ہوں، میرا حافظ لکھنا اچھی بات نہیں۔ تو لہٰذا اسی دن سے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو زبانی حفظ کرنا شروع کیا۔ مورخین بیان فرماتے ہیں آپ کا جو روزانہ آرام کرنے کا جو وقت تھا، اس آرام کرنے کے وقت میں ایک سپارہ روزانہ انہوں نے زبانی یاد کرنے کی نیت سے پڑھنا شروع کیا، تلاوت کرنا شروع کیے۔ 30 دن کے اندر اندر آپ نے پورا قرآن مجید فرقان حمید زبانی حفظ فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کون؟ امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا کے جن کو اللہ رب العزت نے قلم عطا فرمایا اور قلم کی ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ جس طرف گئے اور انہوں نے سکے بٹھا دیے۔ کیا بات ہے، امام احمد رضا کو قلم عطا فرمایا اور ہدایت کے بخشش جس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، نعتیہ کلام، اللہ اللہ عشق اور محبت کے اندر ڈوب کر وہ کلام لکھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی طرف آتے ہیں تو لکھتے چلے جاتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عشق، میری محبت آپ کو میں کیا کہوں، آپ کو سرور کہوں کہ مالک کہوں کہ مولا کہوں تجھے۔ پھر فرمائے نہیں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور پھر فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ، فرمائے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، فرمایا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ اور جب لوگوں نے آپ سے کہا، عیسائیوں نے آ کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، یہودیوں نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند ہے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ فلاں نبی کا مقام و مرتبہ بلند ہے، تو امام احمد رضا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ بلند۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک، تم صحیح کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے، تم بھی صحیح کہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے، لیکن ہمارے نبی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ جتنا بلند تم سمجھتے ہو اس سے اعلیٰ ہمارا نبی، فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا حضرت وہاں یہ بھی فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن، اس جب بہت سی سوچیں آ گئی، بہت سی چیزیں سامنے آ گئی، اب کیا کیا جائے؟ کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا، ساری کائنات کا آقا کہوں تجھے۔ کیا بات ہے جی حضرت۔ جی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ہر نبی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن ان تمام مقامات سے بلند ترین جو مقام ہے وہ میرے نبی کا ہے، وہ آمنہ کے لال کا ہے، وہ عبداللہ کے لخت جگر کا۔ فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرمایا خلق یعنی مخلوق، خلق سے اولیاء، مخلوق کے اندر اولیاء فضیلت والے، خلق سے اولیاء اور پھر اولیاء سے رسل،
مخلوق سے اولیاء فضیلت والے ہیں، اولیاء کے اندر پھر رسول جو ہیں جی وہ فضیلت والے، پھر فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا کیا بات نبی۔ ہے، سبحان اور اللہ۔ یہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو رب نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بظاہر ہاتھ خالی ہیں، لیکن دونوں جہاں کی نعمتیں ان خالی ہاتھوں کے اندر، اور یہ خالی ہاتھ دونوں جہاں کی نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں۔ اچھا حضرت ایک سوال آتا ہے، جن کی دو بوند ہیں، کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اس کی بھی وضاحت کرتے جائیں تاکہ ایک عشق کی بات ہے نا، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے، جہاں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوگا وہاں حضور کا ذکر لازمی ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر حضور کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ جی بالکل، سب سے بڑا کمال جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی شاعری کا ہے نا، سب سے بڑا کمال وہ یہ ہے کہ آپ کی شاعری کے اندر آپ کو قرآن و حدیث نظر آئے گا۔ واہ جی واہ، بے شک۔ قرآن اور حدیث کو نظم اور نثر کے اندر گویا کہ امام احمد رضا نے تحریر فرمایا ہے۔ اور امام احمد رضا نے جو شعر ابھی آپ نے پڑھا اس کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوثر، حوض کوثر کا جو اس کی ملکیت ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور کل بروز قیامت جو قیامت کا دن 50,000 برس سے زائد کا ہوگا، اس دن سورہ سوا نیزے پر ہوگا، ہر بندے کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا، ہر بندہ عطشی عطشی کہہ کر پکار رہا ہوگا کہ پیاس پیاس۔ اللہ رب العزت نے اس دن کوثر کا جو مقام و مرتبہ، کوثر کی جو ملکیت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں گے اس سے بھر بھر کے جام پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے ایک مرتبہ حوض کوثر سے آب کوثر کا جام پی لیا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ جو اکبر۔ بھر بھر کے جام جو پلائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر نے اسی کی منظر کشی فرمائی ہے، اسی کا منظر کشی فرما کر اور فرمایا کہ حضور کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند اللہ رب العزت نے کیا رکھا۔ خوبصورت انداز میں حضرت آپ نے سارے یہ اعلیٰ حضرت کے عشق کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کے پہچان کے حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، کہ اتنے کارنامے ہیں پھر بھی اعلیٰ حضرت نہ کہیں، اتنے تب سے لے کر اب تک بہت سے علماء اکرام، بہت سے مفسر تشریف لائے، آ کر چلے گئے، لیکن جو مقام اللہ کریم نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا وہ مقام کوئی اور نہ پا سکا۔ اس کی مین وجہ آئی تھنک کنز الایمان بھی ہے، جو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان لکھا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ صرف ایک عالم دین ہی نہیں ہے، وہ ایک مفسر قرآن بھی ہیں، وہ ایک مفتی بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک سائنسدان بھی ہیں۔ انہوں نے سائنسی علوم کے اوپر بھی کتب لکھی، اور مفسر قرآن اس لحاظ سے کہ انہوں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ عام فہم انداز کے اندر تحریر فرمایا، اس کے اندر انہوں نے اس قدر احتیاط برتی، اس قدر احتیاط کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے، اس کے بارے میں نہیں، قرآن خود بیان فرماتا ہے یہ کتاب ایسی، اسی کو پڑھ کر لوگ راہ راست پر آتے ہیں اور اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے سے لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو امام احمد رضا نے ترجمہ کرتے وقت ایسے ایسے نکات اس کے اندر تحریر فرمائے کہ جس جگہ پر دوسرے لوگوں سے گستاخیاں ہو گئیں، لیکن احمد رضا نے اس جگہ پر اللہ رب العزت کے عطا سے جو علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اس میں احتیاط برتی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں رب ارشاد فرماتا ہے، پہلا سپارہ سورہ بقرہ، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ رب العزت کفار کا ذکر فرماتا ہے کہ کفار کے جو عادتیں ہیں، اطوار ہیں، اور منافقین کا ذکر فرمانے کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ یستہزئ بہم، استہزاء، اس کا دوسرے لوگوں نے جو ترجمہ کیا، احمد رضا کی بات نہیں کر رہا، دوسرے لوگوں نے جو ترجمہ کیا، کسی نے اس ترجمے کے بارے میں لکھا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات مذاق سے پاک ہے۔ کسی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے، کافروں کے ساتھ، لیکن امام احمد رضا کی جب باری آئی، انہوں نے جب ترجمہ تحریر فرمایا تو انہوں نے کیا فرمایا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے، جو اس کی شان ہے، اپنی شان کے لائق۔ اور سب سے بڑھ کر میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ آپ دیگر مفسرین کرام کے پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاتون اگر پڑھے قرآن پاک
تو وہ شروع کرتی ہوں پڑے گی، تو یہ تو ترجمے کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، اس کا ذکر ہے ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے اندر۔ اب جب ہم ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو امام احمد رضا سے پوچھا گیا کہ حضور آپ ترجمہ کر کے بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی نے لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کسی نے لکھا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، تو آپ ارشاد فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ قربان جائیے امام احمد رضا کی علمی قابلیت کے اوپر، انہوں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لکھا، انہوں نے کہا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، کرتا ہوں کرتی ہوں کی بحث ختم کر دی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نام کو سب سے پہلے لے کر آئے کہ جب اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے تو اللہ کا نام سب سے پہلے آنا چاہیے۔ تو یہ جب نقطہ امام احمد رضا نے بیان فرمایا، تب علماء کرام کی آنکھیں کھلی، واقعی اس نقطے کی طرف تو کسی کا ذہن گیا ہی نہیں تھا، کسی کا ذہن نہیں گیا۔ اور پھر انہوں نے وہ لکھا، اور اسی طرح بے شمار قرآن مجید فرقان حمید کی آیاتیں ہیں جن کے اندر دیگر لوگوں نے گستاخیاں کیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے گستاخیاں ہوئیں، لیکن امام احمد رضا کا جو ترجمہ اغیار نے بھی مانا کہ ہاں ترجمہ یہی ہو سکتا ہے۔ بالکل، حضرت اعلیٰ حضرت کی پہچان، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان۔ اچھا، ایک اور بھی کتابیں تو بہت ساری ہیں، اگر ہم سب کا ذکر کرنے لگ جائیں پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے ویسے بھی۔ اچھا یہ بتائیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی، جو فتاوی رضویہ کا اگر میں بات کروں، مفتی صاحبان فتوے دیتے ہیں کہ سارے کاپی اعلیٰ حضرت کو کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے فتوے نکالتے ہیں، اپنے سارے معاملات ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے جتنے بھی فتاوی جات تھے ان کے مجموعے کو فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے، اور فتاوی رضویہ تقریباً 27 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ایک جلد اتنی ضخیم کتاب ایک جلد، اور یہ 27 جلدیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے جو فتاوی جات ہیں ان کو بھی آج کے دور کے اندر مفتیان کرام کوٹ کرتے ہیں کہ امام احمد رضا نے اس مسئلے پر یہ تحریر فرمایا۔ کیوں؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ایک سند کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں کہ ان کے فتاوی جات کے اندر قرآن و حدیث کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ اور امام احمد رضا نے جو دلیل دی ہے کوئی بندہ اس دلیل کو رد نہیں کر سکتا۔ اب اگر مفتیان کرام ہم اگر امام احمد رضا کے کسی فتوے کی دلیل دیتے ہیں نا، کہ ہم آج کے دور کے اندر کوئی استفتاء کا جواب لکھ رہے ہیں کہ امام احمد رضا نے اس مسئلے کے بارے میں یہ تحریر فرمایا، بس بات وہاں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ احمد رضا کی تحقیق تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، اس دور کے اندر کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ امام احمد رضا سے اگر کسی نے ایک دلیل مانگی، آپ نے 50 دلیلیں قرآن و حدیث سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے ایک سوال پوچھا، اس سوال کے جواب کے اوپر پوری کتاب تحریر فرما دی، اور کوئی ایسا زاویہ، ایسا نقطہ نہیں چھوڑا کہ کوئی بندہ کہے کہ اس کا جواب یہ بھی بنتا تھا۔ جتنے جواب بن پاتے تھے سارے کے سارے انہوں نے تحریر فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا جو مجموعہ فتاوی رضویہ ہے وہ ایتھینٹک اور دلیل بن چکا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ہم نے اس کو دلیل کیسے مان لیا۔ اس کا جب آپ مطالعہ کریں گے فتاوی رضویہ کا، وہ قرآن و حدیث سے ہی بھرا ہوا ہے۔ بالکل۔ اچھا حضرت، جب اعلیٰ حضرت حیات تھے، دور تعلیمی کی بات کریں یا دور خطابت کی بات کریں یا دور کتاب لکھتے وقت کی باتیں کریں، تو اس وقت کے جو علماء اکرام تھے، یقیناً اس وقت بھی بڑے بڑے مفتی صاحبان ہوں گے، تو ان کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ کیا رویہ رہا؟ جی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی علمی قابلیت جب تک لوگوں پر منکشف نہیں ہوئی تھی یا لوگوں تک نہیں پہنچی تھی، اس وقت تک تو وہ امام احمد رضا کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کل کا بچہ مسند استفتاء کے اوپر بیٹھ گیا، اور مسند افتاء جو انہوں نے شروع کر دیا فتوے دینا، یہ اتنے چھوٹے بچے کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے ایک طویل عمر چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے، پھر جا کے یہ معاملہ ہو۔ لیکن جب ان کے پاس امام احمد رضا کے بچپن سے مراد یہ کہ 9 عمری کے استفتاء کے جوابات جب ان تک پہنچے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ یہ ایسی تحریر کر سکتا ہے، اتنے دلائل کا انبار لگا سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے امام احمد رضا کی علمی قابلیت دیکھی تو وہ بھی ان کے معتقد و معترف ہو گئے، اور ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات حضرت، کیا خوبصورت شان اعلیٰ حضرت کی، سب سرکار کا صدقہ۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے جانثار۔ اللہ کریم ہمارا
آخرت ہمارا آخری وقت بھی اعلیٰ حضرت جیسا ہو جیسا اعلیٰ حضرت کا وہ اللہ کریم نے آمین بڑی آمین شان عطا فرمائی ہیں۔ جو لوگ ان سے سچی محبت کرتے ہیں گویا وہ سرکار سے محبت صلی کرتے اللہ ہیں، علیہ کیوں وسلم۔ کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے سچے سپاہی تھے، سرکار پہ اپنی جان لٹانے والے تھے، سرکار کے نام پر پوری زندگی انہوں نے وقفی، اور انہوں نے کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا، انہوں نے تحائف دیے کنز الایمان کی صورت میں، فتاوی رضویہ کی صورت میں، ہدایت بخش کی صورت میں، اس طرح کے سینکڑوں تحائف ہیں جسے ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ ان کا کام تھا دینا، آگے قبول کرنا اور آگے اس کو پھیلانا ہمارا کام ہے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکالا، تشریف لائے، امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ضرور ناظرین انشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سب سے گزارش ہے اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیں، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔